السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ سورہ فرقان ہے، پارہ نمبر 19 ہے اور آیت نمبر ہماری ہے 61 پہلا ہی لفظ جو سورہ فرقان کا جو سٹارٹنگ کا لفظ تھا وہی تبارک الذی، تبارک الذی، بہت بڑی وہ ذات جو بہت بڑی عالی شان ذات ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لفظ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی مبارک ذات کی اور جس کی خیریں، برکتیں، خیر کثیر، متوقع، غیر متوقع، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے ایسے فائدے جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے رحمت کے خزانے، تمام خیر و بھلائیاں، تو یعنی کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ تبارک الذی، بڑی برکت والی ذات، بہت عالی شان ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے بنائے ہیں آسمان میں بروجا، برج، برج کس کو کہتے ہیں؟ بڑے بڑے ستارے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی جو کہتے ہیں نا کہ بڑی عالی شان خلقت، جو کہتے ہیں نا کہ سب سے جو بہت بڑی تخلیق، مخلوق، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان جو کہتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، کرتا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ میں نے آسمان میں بروج، بڑے بڑے ستارے، سیارے بنائے، وجعلا، بنایا، فیہا، آسمان میں، سراجم، سراجا، سراجا کہتے ہیں کہ چراغ، چراغ جس کو کہتے ہیں سورج، وقمرم منیرا، اور چاند روشن، روشن نورانی چاند۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کہیں گے جی کہ ہم کہاں اتنا دیکھ رہے۔ اللہ نے کہا جو میں نے تجھے نظریں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں بندے، اس سے تجھے کیا نظر آتا ہے؟ جب آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں ستارے، آسمان پہ نظر اٹھا کے دیکھیں، اور خصوصی طور پہ جب گرمیوں میں کبھی آسمان پہ، تو کتنے ستارے نظر آتے ہیں، کوئی چھوٹا نظر آتا ہے، بڑا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے بڑے ہیں، جو جتنا دور ہے وہ اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، جو قریب ہوتے ہیں وہ بڑے نظر آتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو آسمان پہ ستارے کہتے ہیں اتنے ہیں کہ سائنس اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں نا ہم بڑا مانتے ہیں کہ سائنس کو بہت مانتے ہیں، تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، ان کی تعداد کتنی ہے کہ ایک انسانی آنکھ جو ہے کتنا کہ دیکھ سکتی ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو، بس آسمان کو دیکھ لو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ستارے، سیارے جتنے، اور سورج اور چاند تو نظر آتے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بس اتنا ہی سمجھ لو کہ تمام زمین کے پہ جتنی جو مٹی، ریت کے ذرے ہیں، سمندروں کے پانی بھی قطروں میں بدل جائیں، اتنے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، ہم یہ نہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کائنات کی وسعت ہے، یہ کائنات کی وسعت ہے، اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ حیرت نہیں ہو کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت کے زبردست عجائبات ہیں، کہ ایسے عجائبات کائنات کے دیکھ کے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی تخلیق، اس کی حرکات، اور اللہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے نا کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، سورج جاتا ہے، چاند آتا ہے، چاند جاتا ہے، سورج آتا ہے، اور ستارے گھوم رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اب یہ سڑکوں پہ جیسے موٹر وے بھی بنی ہے، پھر بھی، اور حالانکہ 1 وے بھی ہوگی، 2 وے بھی ہوگی، اور لیکن کیا ہوتا ہے پھر بھی حادثہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ جو ملکی وے ہیں، تو وہ جو آسمان کے رستے ہیں، آسمان کی جو بنے ہوئے ہیں، ان پہ تو کوئی چیز نہیں ٹکراتی، کوئی ستارہ، سیارہ، کوئی چاند، سورج آپس میں نہیں ٹکراتے۔ تو اللہ کہتے اتنا بڑا نظام دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکے کہ اس کو چلانے والی ذات بہت بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، تم وہ بھی نہ پہچان سکے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ تو وہ ہے، وہ ذات تو وہ ہے، جَعَلَ اللَّيْلَ، جس نے رات کو بنایا، وَالنَّهَارَ، دن کو، خِلْفَةً، اللہ تعالیٰ کہتے کہ کیا ہے، آگے پیچھے آ رہے ہیں، نہ دن پہلے آ سکتا ہے، نہ رات پہلے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، رات جاتی دن آ جاتا، دن جاتا ہے رات آتی، جیسے آج جمعے کی رات ہے،
لیمن ارادہ، اللہ تعالیٰ کہتے کہ جو اگر وہ چاہے بھی این یذکرا، نصیحت پکڑے، کبھی ارادہ نہیں کیا، سوچا بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ان کر لے کہ کوئی روک سکا ہے دن کو رات کو. کتنا پرفیکٹ ٹائم ہے، موسموں میں، دنوں میں، ستاروں میں. اللہ تعالیٰ صدیوں سے ایک نظام چلا آ رہا ہے کہ جی سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور ایک ہر پرفیکشن ہے ہر چیز میں. تو اللہ کہتے ہیں این یذکر، اللہ کہتے ہیں کوئی نصیحت بھی نہیں ہے. یہ تو اس شخص کو سمجھ آئے گی یہ چیزیں، وہی دیکھے گا جو نصیحت پکڑے گا کہ واقعی وہ ہستی بہت بڑی ہے. او ارادہ شکورا، یا اس کو چاہے کہ شکر گزار بن جائے. اللہ تیرا شکر ہے. اور یہ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے میں نے تم لوگوں کے فائدے کے لیے تو بنائے ہیں، ہر چیز تمہارے فائدے. اے انسان تیرے لیے ہی تو بنایا سب کچھ، تو یہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ معمولی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب دیکھنے کا تو مجھے پہچان لے، میرا شکر کر، میری عبادت بندگی، میری فرما برداری میں لگا رہے. تو اللہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو حقیقی کائنات جو ساری پھیلی ہے، میں بار 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 تیرا دھیان کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اس ذات کو پہچان لیں، اس سے پیچھے اس ذات کو پہچان لیں، اور پھر ہی پتہ لگے گا کہ تیرے مسئلے، تیری اکڑ، تیرا تکبر، تیری وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا انکار کرنا، تو تجھے پکڑنا، تجھے قابو میں کرنا، تجھے میرے کیا بس میں نہیں ہے، یا تجھے دوبارہ اٹھانا اور تجھ سے اس نافرمانی کی تجھ سے سزا تجھے میں دوں، تو کیا یہ میرے لیے معمولی بات نہیں ہوگی؟ یہ تو نے کیا سمجھا ہے میری قوتوں کو؟ اتنے اتنے بڑے جو ہیں وہ ستارے سیارے. اب تو جو بڑا تو سائنس پہ یقین رکھتا ہے، تجھے سائنس نے ہی بتا دیا ہے کہ جہاں تو رہتا ہے، جس زمین پہ رہتا ہے، اس سے کروڑوں 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 لاکھوں کروڑوں گنا بڑے بڑے ستارے اور سیارے موجود ہیں. اور وہ پورے، ابھی تو یہ ایک آسمان کی کہانی ہے، ابھی تو ساتوں آسمان کیا ہیں. وہی تو میں بار بار جب میں بتاتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زمین سے سورج کتنا بڑا ہے، اور سورج اس آسمان دنیا پر ایسا ہے جیسے ایک فٹ بال ہے. وہ صرف ایک، اللہ نے کہا وہ تو ایک سراجہ ہے، سراج منیرہ. اور ہمارا چاند اور سورج کیا لگتے ہیں کہ فٹ بال ہے، گیندیں لگتی ہیں، بس اتنی، یہی ایسا ہی لگتا ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے. تو اس کے آگے آسمان کی کیا حیثیت ہے، آسمان کتنا بڑا ہے. اور اس پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا، دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان، اسی طرح ساتوں آسمان. ساتوں آسمان پر رب کی کرسی، رب کی کرسی کے آگے ساتوں آسمان کی حیثیت ایسی ہے، بڑے سے تھال میں 7 سکے پڑے ہوں، اور اس سے اوپر اللہ کا عرش. اللہ کے عرش کی جو حیثیت ہے اس کرسی کے آگے ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا بیابان جنگل ہے، اور اس جنگل میں ایک انگوٹھی ہے. تو ہم رب کی جو کہتے ہیں کہ رب تو بہت بڑا، تو یہ کائنات، اللہ نے کہا تو کیا ہے، تیرے گناہ کیا ہیں، کیا میں تجھے نہیں پکڑ سکتا. اب یہاں اللہ نے جو کہتے ہیں نا کہ بات تھی نصیحت پکڑنے کی اور شکر کرنے کی، تو اس شخص کے لیے جو سمجھے، یہ اللہ کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جو ان باتوں کو سمجھ جائے گا اور پھر شکر کرے گا. اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہے وَعِبَادُ الرحمن. اب یہ جو عباد سے پہلا تو بندہ، عبد، عبد بنے بندہ، غلام، رحمان کا بندہ. اللہ نے ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے نے، ظاہر بات ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن اللہ نے جو اپنے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ خصوصی طور پر جن کو اعزاز دیا ہے، جن کو اعزاز دیا ہے، عہدہ دیا ہے، جن کو نام دیا ہے، اور جن کو نمبر پلیٹ لگا دی ہے، تو اللہ نے ان کو کہا ہے عباد الرحمن. اور کہیں اللہ نے کہا عبدہ، اپنا بندہ. تو اللہ نے اب یہ، کیونکہ بات ہو رہی تھی پیچھے آیت میں کل کہ جب ان کو کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو،
تو وہ اور غصے میں آ جاتے تھے، ناک بھویں چڑھاتے تھے، یہ کیا کہ آپ کے کہنے پہ ہم اس کو رحمان کو سجدہ کر دیں گے؟ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ رحمان اور کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوتے تھے کہ کبھی اللہ کہتے ہیں تو کبھی آپ رحمان کہتے ہیں. تو اللہ یہاں کہتے ہیں عباد الرحمان، کہ رحمان کے بندے. پہلے تو یہ اعزاز، اب اللہ نے کہا کہ یہ اس اعزاز پہ اترنے والے بندے کون ہیں. یہاں اللہ ان کی خوبیاں بتا رہا ہے. اللہ نے کہا کہ جو عباد الرحمان ہیں وہ کون ہوں گے. یہ والا جو عہدہ، یہ والا جو نیم پلیٹ اور یہ والا تاج پہننے کے لیے عباد الرحمان کا، اور ان کا جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو دنیا کی ان کی نشانیاں تھوڑی سی بتا رہا ہے، ان کی کوالٹیز بتا رہا ہے، لیکن میدان حشر میں ان کی کیا حیثیت ہوگی، کتنے ان کے اعزازات ہوں گے. سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم. تو ان کی اب کوالٹیز پڑھتی ہیں، اب ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں. اللہ نے کہا کہ ان کے کیا کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کہ اس کی خوبی کیا ہے کہ وہ پسند کی جائے. تو اللہ نے کہا عباد الرحمان کے جو پورے اتریں گے اس پہ کہ اللہ کے معیار پہ، عباد الرحمان کے معیار پہ پورے اتریں گے. ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین، جو لوگ یمشون چلتے ہیں، علل ارضی زمین پر، ہونا ہونن، ہونا عاجزی سے، آہستہ آہستہ. اب یہ کیا بات ہوئی؟ عباد الرحمان کی بات ہے اور ساتھ چال کی بات ہے. کوئی بات ہوتی، کوئی عبادت شبادت کی، اللہ نے پہلی خوبی کیا کہا؟ وہ چلتے ہیں آہستہ آہستہ عاجزی سے، کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر کسی قسم کی وہ بڑائی. کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا تکبر، اللہ کہتا ہے رب کی چادر وغیرہ، تکبر میری چادر اور غرور میری تہبد ہے. تو یہ رب کا لباس ہے، رب کو یہ باتیں جچتی ہیں. تو اللہ نے کہا آہستہ آہستہ چلتے ہیں. اور پھر ایک مفسر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو چال ہوتی ہے وہ انسان کی لینگویج ہوتی ہے، انسان کی زبان ہوتی ہے. ایک بندے کی چال سے اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے، اس کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے، صرف ایک چال سے. اللہ نے کہا ایک چال سے ہی میرے بندوں کو پہچان جاؤ. ان کی جو چال ہوگی عباد الرحمان کی، وہ آہستہ آہستہ عاجزی سے، انکساری سے چلتے ہوں گے. متکبرانہ ان کی چال نہیں ہوگی. اکڑ کے نہ چلو. اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیوں اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ سکتے ہو. تو تکبر تو ہے ہی نہیں نا. اچھا، اور یہ تو کہ چل رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب چلتے چلتے وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے کوئی جاہل لوگ بات کرتے ہیں. جاہل کون؟ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جن کو ادب احترام نہیں ہے، جن میں ایمان نہیں ہے. جیسے اب یہاں ایک کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کیا، وہ سمجھ لو کہ وہ جہالت میں کرتا ہے، لا علمی میں کرتا ہے. تو اب وہ کوئی جاہل لوگ تو جو جب بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کالو سلامہ، تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. یہ وہ والا سلام نہیں ہے، السلام علیکم والا سلام نہیں ہے کہ ان پر سلامتیاں نہیں بھیجتے جھالوں پر جان چھڑانے کے لیے. ٹھیک ہے بھیا، سلام ہے آپ کو، بس یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، گزر جاتے ہیں. یعنی کہ زندگی میں چلتے ہوئے کہیں ان کو کہیں اگر کوئی جاہل لوگ مل جائیں، ان سے مخاطب ہوں، یا ان کو، کیونکہ پتہ ہے کہ جاہل ہمیشہ بدتمیزی کرے گا، جاہل ہمیشہ مذاق اڑائے گا، جاہل ہمیشہ طنز کرے گا. تو اس کے جواب میں اس کو کیا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی منہ سے چیز نہ نکل جائے، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی غیر شرعی عمل نہ ہو جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. البتہ تو وہ کہیں ایسی جگہوں پر جاتے ہی نہیں ہیں. اگر کہیں گزر بھی ہو جائے تو کیا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا کہ وہ سلام کہتے ہوئے یعنی کہ وہاں سے نکلنے کی کریں گے کہ آسانی سے، با آسانی. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین، اور جو لوگ، اب وہ تو ان کی دن کی بات تھی نا، اب وہ عباد الرحمان کے دن، اب راتیں ان کی کیسی ہوں گی. والذین، اور اگلی خوبی، والذین، اور وہ لوگ کون؟ عباد الرحمان کیا کرتے ہیں؟ یبیتون، راستہ کاٹتے ہیں، راتیں کاٹتے ہیں، راتیں کاٹتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے،
سجدن سجدوں میں، و قیامن اور قیام میں، یعنی کہ سمجھ لیں تہجد کی نماز ہو گئی تو ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ اللہ کی عبادت میں. اور نماز تو ظاہر بات ہے سجدہ اور قیام کس چیز میں ہوتا ہے؟ نماز میں. ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ نماز کی جو جان کیا چیز ہوتی ہے؟ لمبا قیام اور لمبا سجدہ. لمبا قیام اور لمبا سجدہ. اب الحمدللہ یہ رمضان آ رہا ہے اور انشاءاللہ سبھی اٹھیں گے رمضان میں سحری کے وقت، راتوں کے وقت. اور یاد دہانی کے لیے پھر میں بتاؤں کہ رمضان میں کہ جو کہتے ہیں نا کہ بار بار یاد دہانی کے لیے کہتے ہیں کہ 3 گھنٹوں کی تو خصوصی طور پہ حفاظت کرو. ایک سحری سے 1 گھنٹہ پہلے، وہ رات کا آخری پہر ہے، رات کا آخری پہر ہے، وہ جس کے لیے وہ حدیثیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پر آتا ہے اور خود منادی کرتا ہے کہ کون ہے میں مانگنے والا، کون ہے کسی کو یہ کہ چاہیے کچھ بھی چاہیے، کہ اللہ اس وقت آفریں لگا رہا ہوتا ہے. اور افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے، افطاری سے جو 1 گھنٹہ پہلے، اور جو فجر کے جو بعد ہے نا کہ اس کو جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ بعد جو ہے وہ یہ 3 گھنٹے اس کی حفاظت ضرور کرے، اس کی حفاظت ضرور کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کتنے نفل پڑھیں؟ تو بے شک 2 نفل پڑھ لیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی کہی کہ ساری رات صبح فجر تک اگر وہ ایک ہی نفل انہوں نے نیتے ہوئے تھے 2 نفل کے، ان میں ایک ہی آیت کی ریپیٹیشن یا لمبی لمبی، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ بے شک 2 نفل پڑھ لیں لیکن اس کی نماز کی جو جان ہے لمبا قیام اور لمبا سجدہ، لمبا قیام اور لمبا سجدہ کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ اس سے تھوڑا سا خضوع بھی آ جاتا ہے کہ لمبے قیام میں، اور لمبا سجدہ، سجدے میں تو ظاہری بات ہے سب سے قریب ہوتا ہے کہ رب سب سے قریب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کہ یہ لمبا قیام اور لمبا سجدہ، تو یہ اللہ نے کہا یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کے دن جو ہیں وہ عاجزی سے، انکساری سے، ان کی چال میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عباد الرحمن یہاں سے گزر رہا ہے، یہ عباد الرحمن ہے. اور ان کی راتیں جن کا صرف گواہ جو ہے وہ اللہ ہے، اور تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمبے سجدے اور لمبے قیام. والذین، اور عباد الرحمن وہ لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون، جب بھی بات کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں. اللہ پھر بھی یہ نہیں کہ ہاں اللہ کہہ رہے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے قیام کرتے ہیں. اور اب ظاہری بات ہے عبادت کے بعد تو دعا کیا ہونی چاہیے؟ تو یہاں دیکھیں ان کی دعا کیا ہے. یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ربنا صرف، اللہ ہمیں پھیر دے کس چیز سے؟ انا، ہم سے، عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے، اللہ اس عذاب کو ہم سے پھیر دے، جہنم سے ہمیں دور کر دے. مطلب اللہ ہمیں جہنم سے اللہ دور کر دے. اس لیے انا عذابہ، کیونکہ اس کا عذاب، جہنم کا جو عذاب ہے، کانا غراما، وہ لازم ہو جائے گا، چمٹ جائے گا، پوری تباہی والا ہے. ظاہری بات ہے جہنم میں وہ جب وہ کہتے ہیں یہ اتھینٹک ہوگا، سگنیچر ہو جائیں گی، وہ جیسے یہاں وہ جج لکھ دیتا ہے نا کہ ہینگ ٹل ڈیتھ، کہ اس وقت تک اس کو جو پھانسی کی سزا ہوتی ہے اس کو تب تک لٹکائے رکھو جب تک کہ اس کی جان نہیں نکلتی. تو یہ سمجھ لیں یہ موت نامہ ہے. تو جس کا یہ موت نامہ جاری ہو جائے گا جہنم کا، وہ تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے غرامہ، چمٹنے والا، تو اس کی تو تباہی ہو جانی، پوری تباہی ہو جانی، اس کو ختم ہے، فنش ہے. اچھا یہاں انہا، بے شک وہ جو ہے، یعنی کہ غرامہ جو ہے، جو جہنم ہے، وہ کیا ہے؟ ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور بڑا ڈراؤنا مقام ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا مقام ہے. یہ جہنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اچھا یہاں ایک چیز آپ نے دیکھا ہے کہ عباد الرحمن عبادتیں کر رہے ہیں دل عاجزی سے. کیوں؟ کیونکہ آخرت پہ اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے آخرت پہ
کہ سارا دن جو نکلتا ہے وہ عاجزی میں، انکساری میں، چال میں بھی آہستہ اور ٹھہراؤ، اور کسی سے کوئی الجھنا نہیں، کسی سے کوئی بحث نہیں. اور اس کے بعد راتوں کو سجدے اور قیام اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ جنت نہیں مانگی. یہاں آپ نے ایک چیز دیکھی، جنت نہیں مانگی. کیوں؟ جنت تو آخری ڈیسٹینیشن ہے، جنت تو آخری مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بس مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، مجھے جنت کا نہیں ہے، جنت میں جانا ہے نہیں جانا، بس مجھے یہ پتا چل جائے، یہ پکا ہو جائے کہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالنا، تو دنیا سے ہی پروانے لے کر جائیں جہنم سے آزادی کے. تو اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا سکھا دیا؟ جو صبح کے وقت اور شام کے وقت دعاؤں میں اللہم اجرنی من النار یہ پڑھ لو تو کیا کرے گی؟ جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دے. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ جو کہتے ہیں نا واجب، یہ ضروری ہے دعا، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے آپ سے بچا لے. اچھا یہ ایک پھر اور صفت کیا ہوئی؟ والذین، اور جب یہ لوگ اذا جب انفقو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتورو اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما اور ان کے درمیان میں اعتدال سے رہتے ہیں، اعتدال سے رہتے ہیں یہ. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے اب مشرکین، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ مکی صورت ہے، مکہ میں اولین مخاطبین کون تھے؟ مشرکین مکہ. اب ان میں سے کوئی تو بہت ہی جو کرتا تھا نا کہ جی بہت شاہ خرچیاں کرتا تھا، کچھ لوگ اس طرح کے تھے، اور کچھ لوگ حد سے زیادہ جو تھے وہ کنجوس تھے. تو اللہ نے یہاں جو ہے نا کہ اللہ نے کہا نہیں، اعتدال سے رہنا ہے، کہ بالکل، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ اپنی معیشت میں اعتدال رکھو. تو آدمی وہی سمجھدار ہے اور دانا ہونے کی علامت ہوتی ہے جو اعتدال سے چلے. تو یہ عباد الرحمن کی جو یعنی کہ صفت ہے کہ نہ مال کی محبت میں وہ کنجوس ہوگا، نہ ہی وہ اس میں یعنی کہ اس کو کہتے ہیں زیادہ خرچ کرنے والا، اسراف کرنے والا، نہ اسراف کرنے والا. اچھا اسراف کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز استعمال ہوتا ہے کہ ناجائز کاموں کے لیے، کہ اسراف کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 3 چیزوں میں اسراف کا، کہ مال میں جو ہوتا ہے کہ ایک تو ناجائز کاموں پر مال خرچ کرنا، تو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانیوں میں کون کون سے کام ہو جاتے ہیں. کسی اور کوئی کاموں کو کیا، اپنی آپ شادیاں دیکھ لیں، شادیوں کے فنکشنز دیکھ لیں، اپنی جو موتیں ہیں، موت کے بعد جو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو آپ دن تہوار مناتے ہیں احصال ثواب کے نام پر، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ نبی کا طریقہ ہے. تو قابل قبول تو وہی چیز ہے، نہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. تو وہ یہ کہ ناجائز کاموں میں مال دولت صرف کرنا، تو جس میں اللہ کی نافرمانی کے کام وہ بھی اسراف کے معنی میں آئے گا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرے کہ بظاہر تو نیکی کے لیے خرچ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کرنی. لوگوں کو پتہ چلے ہمارے پاس کتنا مال ہے، لوگوں کو پتہ چلے. جیسے بعض لوگ کتنی زیادہ قربانیاں لے لیتے ہیں، پتہ لگے. اور بعض لوگ جیسے پورا جو کہتے ہیں کہ اشتہار لگا کر رمضان میں راشن بانٹنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، نمود و نمائش، شہرت کے لیے. تو خرچ تو کر رہے ہیں نیکی کے کاموں پر، لیکن اصل میں کیا چیز ہے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ ہم کتنے امیر لوگ ہیں، ہم کتنے بڑے ہیں. اللہ کی خوشنودی نہیں ہے. تو پھر یہ جو ہے، یہ پھر ظاہری بات ہے، یہ جو کام ہے یہ بھی اسراف میں آئے گا. یہ خرچ کرنا بھی اسراف میں آئے گا، آپ کو نیکی نہیں دے گا.
اور تیسرا کہ ضروریات جو زندگی کی ہے، لازم ضروریات ہیں، ان پر حد سے تجاوز کر جانا، کہ اب مثال کے طور پر 2 جوڑوں سے بھی کام چل جائے گا، لیکن ہمیں تو چاہیے 6-7 جوڑے ہمیں چاہیے سیزن پہ، اور بس کہ ضروریات زندگی اس پر بھی زیادہ خرچ کرنا، اور اپنی استطاعت سے بھی زیادہ خرچ کر لینا، اور بعد میں کیا، استطاعت سے زیادہ خرچ کر لو گے تو کیا ہوگا، ظاہری بات ہے بے صبری آئے گی، حرص آئے گا، بدنیتی، مطلب یہ کہ انسان کیا کرے گا، بعد میں مجبور ہو کے ہاتھ مقروض بن جائے گا. تو یہ چیزیں بھی پھر اسراف میں آ جاتی ہیں. تو اس چیزوں سے منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے یہ چیزیں. اللہ نے کہا اعتدال میں رکھو، اعتدال میں. اللہ نے ان کو سمجھ لو کہ یہ کیسے ایک دم سے ان کو روکا ہے کہ نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی اگلی صفت کون سی بیان ہو رہی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ والذین، اور جو لوگ لا یدعون، نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرے کسی رب کو، کسی معبود کو. اچھا اس میں کیا، یہ جو کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں، اور اللہ کے جو کہتے ہیں نا عظمت کا جو مقام ہے وہاں کسی اور کو نہیں بٹھاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، اس کو شاید شرک کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، عبادت میں، اور جو مقام تیرے دل میں، تیری دنیا میں، تیری زندگی میں رب کو کہتے ہیں نا اولین ترجیح آپ کی رب ہونا چاہیے، اولین ترجیح. تو وہاں اگر کوئی وہاں جو بھی بیٹھا ہوگا، میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو رب کا مقام ہے، جو رب کی سیٹ پر، جو جہاں آپ کے اپنے دل میں اس مقام پر جس بھی دنیا کے بندوں کو رکھو گے کہ اس کو عزت، فرسٹ پریورٹی جو ہوگی، آپ اس کے ہاتھوں ہی ذلیل ہوں گے. اللہ آپ کو اس کے ہاتھوں سے ذلیل کروائے گا. کبھی بھی آپ دیکھ لیں زندگی میں کسی سے بھی کر لیں، کہ یہ ایک لکھی ہوئی اتھینٹک بات ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے آپ کو ذلیل کروائے گا لازم. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں معاف کسی بھی صورت. اللہ نے یہ جو کہتے ہیں نا ناقابل معافی ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ مہر لگی ہوئی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بار بار سفارش کر کے تو جہنم کا دروازہ کھلوائیں گے اور نکال کے لائیں گے کہ اللہ کہ ٹھیک ہے لے آؤ اس بندے کو جس نے ایک ذرہ بھی، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے ایک آدھا ذرہ بھی ہو، جو کے دانے کے برابر بھی ہو ایمان. اچھا کوئی ایک دفعہ بھی رب سے ڈرا ہے، اچھا سارے آ جائیں گے سارے. پھر اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہیں ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی اور ہیں جہنم میں. تو جو داروغہ جہنم ہوگا، مالک وہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اب وہ لوگ نہیں نکلیں گے جن کو قرآن میں ہی اللہ نے جن کا جو ہے نا منع کر دیا ہے، جن پہ حرام کر دی ہے جنت. تو وہ کون؟ جنہوں نے شرک کیا ہوگا اللہ کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، عبادات میں، اللہ کے رب کے مقام پہ، رب کے حق پر جس نے ڈاکہ ڈالا ہوگا، یا جس کو آپ نے حق دیا ہے کہ جی رب کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، تو وہ تو ہے نا جو اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ انہوں نے کہا اپنی اولادوں کو اللہ کے خوف سے مار ڈالنا. اور پھر میں نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. تو پھر اس کے بعد جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ شرک میں نے معاف نہیں کرنا. تو عباد الرحمن کی جو کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی جو صفت ہوگی، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے نا وہ نہیں معاف کر، وہ نہ وہ جو عباد الرحمن ہے وہ شرک نہیں کریں گے. اس کے بعد وہ کیا نہیں کریں گے؟ ولا یقتلون النفس، اور نہ کسی جان کو قتل کریں گے، التی حرم اللہ، جس پہ یعنی کہ حرام کیا ہے اللہ نے، الا بالحق، سوائے حق کے. حق کے ساتھ صرف قتل کس کا جائز ہے؟ ظاہری بات ہے کسی نے اگر کسی کا قتل کیا
تو قاتل اور مقتول ساری بات ہے، اس کو قتل کا بدلہ قتل، ایک تو وہ ہو گیا، اور اس کے شادی شدہ جو زانی ہوگا، اور اس کے میدان جو جنگ سے بھاگا ہوگا، یعنی کہ جن پہ لگتی ہے حد کے قتل کی، ان کو قتل ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا اس کے اور کسی کو وہ قتل نہیں کرتے. اچھا، اور ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. اچھا، یہ اللہ نے صرف یہ تین ذرا کیوں لکھے ہیں؟ کیونکہ یہ اس وقت ان کی یہ سمجھ لیں کہ سب سے مین برائیاں تھی مشرکین مکہ میں. ایک تو یہ لوگ شرک کرتے تھے، دوسرے یہ خصوصی طور پہ اولادوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو قتل کرتے تھے. اب جو بھی آپ اگر عمرے حج پہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ، وہ آج تک جہاں یہ بچیوں کو، زندہ بچیوں کو درگور کیا ہے، تو وہاں یہ کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکے، تو وہاں ختم نہیں ہو سکے وہ. وہیں آج قیامت والے دن تو آخری پاروں میں بھی ہے کہ گاڑی ہوئی جو بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اللہ کے حاضر ہوں گی، ادھر پوچھیں گے کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا تھا. تو وہ ان میں یہ بہت تھا. اللہ نے کہا وہ، اور دوسرا کہ یہ زنا بہت تھا ان میں. تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو کوئی یہ والے کام کرے گا، یلقا اسامہ، اسامہ جو ہے یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، اسامہ جہنم کا نام ہے. تو اللہ کا جو شخص ایسے کام کرے گا، اس کی پھر سزا جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے سزا سے دوچار ہوگا، یعنی کہ جہنم میں ضرور جائے گا وہ. تو اس کے بعد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا، تو اس کے بعد کہتے ایک عورت میرے پاس آئی ہے، اور اس نے کہا کہ میرے سے زنا ہوا، اور مجھے حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا، اور میں نے اس بچے کو مار ڈالا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو ابو ہریرہ کہتے کہ اب تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، تو تیری نہ ہی قبولیت ہوگی. تو وہ بڑی حسرت سے آہیں بھرتی، روتی پیٹتی وہ وہاں سے چلی گئی. تو صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھی وہ ابو ہریرہ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ صبح جب ہوئی ہے تو ابو ہریرہ کے پاس جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے پاس آئے، تو انہوں نے رات والا واقعہ بتایا، کس طرح عورت آئی تھی رات کو، تو اس طرح سوالات کر رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے بڑا رنج ہوا، کہتے ہیں کہ نہیں ابو ہریرہ، اس عورت کو تلاش کرو. میوٹ کر دیا کسی نے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ اس عورت کو تلاش کرو. تو وہ پھر کہتے مجھے رات کے وقت ملی، اور پھر یہ جو اگلی آیات میں پڑھوں گی، تو پھر وہ آیات جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو پڑھ کر سنائی، کہ جو تھی وہ آیات کہ دیکھو کہ اللہ نے معافی نامے لکھ دیے ہیں، معافی نامے لکھ دیے ہیں. اور وہ یہ تھی کہ یضاعف لہ العذاب، جو کوئی پھر یہ والے کام کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دگنا ہوگا، بڑھ جائے گا عذاب. لہ العذاب، ان کا عذاب یوم القیامت، قیامت والے دن. اور وہ یخلد، اور پھر وہ ہمیشہ رہے گا. یعنی کہ عذاب میں یہ کیا تھا، یہ مشرکین، اللہ ان کا گناہ کون سا تھا؟ ایک تو شرک کیا، ایک قتل کیا، قاتل ہوئے اور زانی ہوئے. اللہ نے کہا ان کا پھر وہ قیامت والے دن دگنا عذاب ہوگا، اور پھر وہ ہمیشہ رہیں گے فی ہی، اس میں مہانا، اللہ تعالیٰ کے لیے خوار ہو کے، ذلیل ہو کر وہیں رہیں گے. کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہاں ہو رہی ہے عباد الرحمن کی کوالٹیاں بتا رہا اللہ. تو پھر رحمان کی جب بات آئے، تو اگر رحمان نہ ہوتا تو پھر اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی. اگر یہ کائنات بن جاتی، اگر رحمان نہ ہوتا تو کائنات میں اتنا جو کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات جو چل رہی ہے، تو یہ صرف کس وجہ سے؟ یہ رحمان کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحمان کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا الا مگر من تابا. اچھا یہ والے بھی کام کریے، میں آیت مکمل کروں گی اس لیے. الا من تابا، لیکن جس نے یہ توبہ کر لی، و آمنا، اور پھر ایمان لے آیا. توبہ کی، توبہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا ہوتا ہے ٹرن کر لینا، وہیں سے سٹاپ لگ جانا، اور ٹرن جہاں سے وہ شروع ہوا تھی اس کی زندگی، یا جہاں سے گناہ کرنا شروع ہوا تھا، ایک دم وہیں سے پہنچنا. جو کہتے ہیں کہ ازالہ کرنا، توبہ کرنا کہتے ہیں ازالہ کرنا. یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ دینا. توبہ کا مطلب ہے ٹرن ہو جاؤ، مڑ جاؤ پیچھے کو، اور ازالہ کرو.
جہاں سے غلطی شروع کی ہے. اور وہ ایمان لاؤ، وہ عمل صالحن، پھر ایسے عمل کرو جو نیک ہیں. اب یہاں سے آپ یعنی کہ پوائنٹ کریں کہ ایک تو توبہ کی، اللہ جو ہو گیا اس کا معافی دے دے، اور وہیں سٹاپ لگا دو، وہیں سٹاپ لگا دو، ٹرن کرو، ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد اچھے اچھے عمل کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ، تو پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے، یُبَدِّلُ اللَّهُ، جن کے لیے بدل دیتا ہے، سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو، جن کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا. حضرت عمر کو دنیا میں خوشخبری دے دی تھی کہ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ اسلام سے پہلے کی جو غلطیاں کوتاہیاں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے، صرف مشرکین کے لیے نہیں کہ اچھا ہو گیا جو اب توبہ کر لو، ایمان لے آؤ. یہ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی ایک قسم کی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے، غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گیا، اب پلٹ آؤ، اب لوٹ آؤ، اب ٹرن کر لو، اب توبہ کر لو. تو توبہ کر کے پھر اچھا اب اللہ اب تیری مان گئے. ایمان لانا مانا کیا؟ ایمان مان جانا، اللہ اب تیری مانیں گے. پھر مانو اللہ کی، اور جیسے اللہ نے کام کہا ہے پھر ویسے کام کرو. پھر ہی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھائے گا اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، اور برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. پھر اکثر مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ڈیلیٹ کر دے گا. اب وہ جو جگہ ریپلیس کرنے کے لیے اللہ وہاں نیکیاں لکھ دے گا. کوئی انسان پھر نیکیاں کرے گا. وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے غفور اور رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. کوئی بات نہ 2-4 منٹ ہے تو یہ مجھے آیت مکمل کرنا. وَمَن تَابَ، تو جو کوئی توبہ کرے، پھر وہی توبہ کے بعد، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر نیک عمل کرے گا توبہ کے بعد، توبہ کے بعد. فَإِنَّهُ، تو بے شک پھر وہ اللہ جو ہے، يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف متابہ، رجوع کرتا ہے خاص طور پر. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف پھر متوجہ ہوتا ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے. اس کے لیے وہی والا واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بتاتے ہوتے تھے کہ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، توبہ کرنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص ہے، وہ بیابان، وہ جنگل میں، یا سمجھ لیں کہ صحرا میں، وہ اپنی سواری کے ساتھ، جس پر مال اور کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے، اور وہ جا رہا ہے، اور اس اچانک سے اس کی وہ سواری گم ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنی صرف موت نظر آتی ہے کہ نہ سواری ہے، نہ اس کو رستے کا پتہ ہے کہ یہاں سے کیسے باہر نکلنا ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس کو بس ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے. اور وہ تھک ہار کر وہ ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری کھانے پینے کے اس کے سامان کے ساتھ موجود ہوتی ہے. تو وہ اس کی وہ جو خوشی سے، کہ وہ جو اس کے جو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ توبہ کر کے رب کی طرف لوٹتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے عدالت میں حاضر کرے گا، اور فرشتوں سے کہے گا اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کو سائڈ پہ کر دو، اور جو اس کے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، ان کو پیش کرو. اور پھر کہیں گے کہ ہاں فلاں فلاں دن تم نے یہ گناہ کیا تھا، اور پھر فرشتوں کو کہیں گے ٹھیک ہے اس کے اس گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، اور جب دیکھے گا کہ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی ملتی جائے گی، تو کہے گا اللہ جی وہ یہاں میرے کچھ اور بھی گناہ ہیں، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے نامہ اعمال میں، اللہ جی میں وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. جب دیکھے گا کہ یہاں تو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں، تو وہ خود بخود وہ ان کو کہہ کر اپنے اقرار کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں، یعنی کہ داڑھ مبارک نظر آنے لگی. یہ مشکات کی اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توبہ کی توفیق دے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس میں اللہ جو ہماری جہالت میں اللہ ہمارے گناہ غلطیاں اور اللہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ ذلت والی محتاجگی، ذلت والی زندگی، ذلت والی بیماری، ذلت والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے،
ظالموں کو نیست و نابود کر دے، سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں قبول فرما، یا الہی بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔